كانوا قليلا من الليل ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم. سلسلہ تذکیر و موعظت کی آج تیسری قسط ہے اور قرآن مجید کی سورہ کہف کے اس پورے رکوع کو میں نے تلاوت کیا ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عجب کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے. عجب ایک بیماری ہے جو بہت مہلک اور موذی بیماری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیماری کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر آدمی کے دل میں اپنی کسی نعمت کو دیکھ کر یا اپنے کسی کمال کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اس کا اپنا کمال ہے اور یہ اس کی اپنی خوبی ہے اور اس نعمت پر اس کو فخر اور عزت محسوس ہو، اپنی بڑائی محسوس ہو اور اس کے زوال کا خطرہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کا احساس نہ ہو، اس جذبے کو عجب کہتے ہیں. عجب بہت خطرناک چیز ہے. جب کسی میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو عجب سے کبر پیدا ہوتا ہے اور کبر سے تکبر وجود میں آتا ہے اور ہزاروں آفات میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں بتایا گیا خود صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کے دل میں اپنے 12,000 یا 16,000 کے لشکر کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم مغلوب ہرگز نہیں ہو سکتے. اور اس وقت ان کے دل میں
اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کا احساس بھول گئے تھے، باقی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے فوراً اس پر ان لوگوں کی گرفت کی، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے حجت اور نمونہ بنا رہے تھے، اس لیے ان کی غلطیوں کی فوری اصلاح فرمائی جا رہی تھی۔ اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے شکست دی اور بہت خطرناک و فاش شکست ان کو حاصل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرشتوں کو بھیج کر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی، لیکن قرآن میں آیت نازل کی اور فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین کے وقت میں ذرا سوچو، جب تمہیں اپنی کثرت پر، محض کثرت پر عجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے کا احساس اس وقت میں ذہن میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بتایا کہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہیں آئی اور تمہیں شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ تو یہ عجب بہت بری چیز ہے اور عام طور سے اس میں لوگ مبتلا ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام کا تو ذکر چھوڑو، خواص، علماء، عبادت گزار، زاہدین تک اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، کچھ دینی اسباب ہوتے ہیں۔ دنیاوی اسباب علم اور عمل کا کمال ہے، علم اور عمل کے کمال پر آدمی کو بار بار عجب ہوتا رہتا ہے اور یہ عجب اس کی ہلاکت کا اور محرومیوں کا سبب بنتا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے مال، خاندانی شرافت، اسی طریقے سے حکومت، عہدہ، منصب وغیرہ، یہ چیزیں انسان کو مبتلا کرتی ہیں۔ جمال اور خوبصورتی بھی اس میں داخل ہے اور کئی چیزیں ہیں۔ کل ملا کے 7 باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس وقت اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک یاد دہانی اور تذکیر و موعظت مقصود ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی مثال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو دے دیجیے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات عطا کیے تھے، اور وہ من اعناب، کھجور کے 2 باغات تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کی باڑ ہم نے کھجور سے بنائی تھی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان میں کھیتیاں تھیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات مسلسل پھل دیا کرتی تھی، ولم تظلم منہ شیئا، کبھی ان کے پھلوں میں کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان 2 باغوں کے درمیان سے نہر جاری کی تھی۔ یہ احسانات مادی اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر کی تھی۔ کس طرح کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انگور کا کے 2 باغ اس کو عطا کیے تھے، اور ان 2 باغوں کی جو باڑ تھی اطراف سے کھجور کے درخت تھے، یہ بھی ان کے لیے ایک نعمت و پیداوار کا سبب تھا، اور ان کے درمیان میں کھیتیاں اگائی گئی تھیں جس میں ان لوگوں کو غلہ اناج ملا کرتا تھا، اور پانی کی دشواری نہ ہونے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان 2 باغوں کے بیچ میں سے ایک نہر جاری فرما دی تھی۔ اس نہر کی وجہ سے زمین ہمیشہ تر اور تازہ رہتی تھی اور اسی سے پیداوار مسلسل ہوتی تھی۔ عام طور سے پیداوار ہر وقت نہیں ہوتی، پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس موسم نہیں تھا، ہمیشہ پھل لگتے رہتے تھے اور دونوں باغات خوب پھل دیتے تھے اور کبھی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس کا ایک غریب دوست تھا، تو اس مالدار اور زمیندار دوست نے اپنے غریب دوست سے کہا، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ معزز ہوں اور تجھ سے بہتر ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا
اپنے آپ پہ ظلم کر رہا تھا، یعنی عجب میں اور پندار میں اور خوش فہمی میں مبتلا تھا، اور یہ کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی میرے یہ باغات اور میری یہ نعمتیں اور میری یہ زمینداریاں کم ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر فرض کرو میرے نہ ماننے کے باوجود قیامت قائم ہوگی اور مجھے وہاں پر لوٹایا جائے گا، تو میں اس وقت اس دنیا کی زمینداری اور مالداری سے بہتر اور اچھی حالت میں وہاں پر رہوں گا۔ اس کے غریب دوست نے اسے سمجھایا اور نصیحت کی، اور اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، او نادان، کیا اس ذات کا تو انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک خوبصورت اور اچھا انسان بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے پروردگار کو اپنا رب مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور ایسے کوئی دعوے نہیں کرتا۔ تم کو چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتی، ان نعمتوں کو دیکھتے تو کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا اور اس کی بھی حفاظت فرماتا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگرچہ کہ اس وقت تم مجھ کو مال اور اولاد کے اعتبار سے اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ اور تم سے بہتر باغات عطا فرما دیں، اور یہ جو تمہارے سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدے باغات ہیں، ان باغات کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آندھی بھیجے جس کی وجہ سے یہ سب جو ہے چٹیل میدان بن جائے اور یہاں پر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وَيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور نہر کے پانی کو اللہ زمین میں سلب کر لے، جذب کر لے، کھینچ لے تو تم اس کو نکال بھی نہیں پاؤ گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، چنانچہ دونوں کی یہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد اگلے دن یا کسی وقت وہ اپنے باغ میں دوبارہ آیا تو اس نے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آ چکا تھا، اس کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ لیا، اور فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جب وہ صبح کو وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ انگور کے باغات زمین پر گرے ہوئے تھے، نہر خشک ہو چکی تھی، اور کھجور کے باغات بھی اور کھیتیاں سب ختم ہو چکی تھی، زمین مٹی اڑا رہی تھی، سب کا سب ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے آنے واحد میں ختم فرما دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا رہ گیا اور کف افسوس ملتا رہ گیا اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ بہت خاندان والا تھا، اولاد والا تھا، اور اسے اس پر بڑا غرور تھا کہ ہر مشکل مصیبت میں یہ مجھے بچائیں گے، لیکن اس وقت اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، سب اختیار ہے اللہ کا جو برحق ہے، اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ یہ واقعہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے سورہ کہف میں، اور اس میں بڑی عبرت ہے متکبرین کے واسطے، فخر و غرور کرنے والوں کے واسطے، اپنی صلاحیتوں، اپنے علم اور اپنی قوت، اپنے حسن و جمال، اپنی ہوشیاری، ان سب چیزوں پر لوگ غرور کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عطا ہے
جیسے اس نے دیا ہے ویسے ہی وہ چھین بھی سکتا ہے. اس کو دینے پہ قدرت ہے تو واپس لینے پر بھی قدرت ہے. یہ بات آدمی کو کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. جب جب آدمی یہ بات بھول جاتا ہے اور اپنی عطاؤں پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے، اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے کے استحضار کے بغیر خوشی اور مسرت اور غرور محسوس کرتا ہے، بس اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے غرور کے سر کو ضرور جھکاتے ہیں، اور ایسے آدمی کو ذلیل و رسوا ہونا ہی پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. بڑے بڑے لوگ عجب کی وجہ سے، پندار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسوا کیے گئے. بڑے بڑے علماء کو بھی جب انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کر دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے کا کوئی ذکر نہیں تھا اور ان کو استحضار بھی نہیں رہا اس وقت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں ایسا سامان فرما دیا کہ وہ ذلت اٹھانی پڑی اور سر جھکانا پڑا. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی عطا سمجھیں، بار بار استحضار کریں. جو کچھ ہے اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے مال ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا جمال ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری صحت اور قوت ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے گھر والے ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا گھر دار کاروبار ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے. اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے. اس کا بار بار استحضار رہنا چاہیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجب کی تحقیق کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ 3 قسم کے عجب ہوتے ہیں. پہلا عجب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی نعمت پر نظر گئی اور اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور فخر محسوس ہوا اور اپنے دل میں بڑا اطمینان ہوا، اس پر اعتماد ہوا اور اس کے زائل ہونے کا اندیشہ بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے کا یقین بھی رہا کہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، کبھی ضائع بھی ہو سکتی ہیں، زائل بھی ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں تو موت کے ذریعے سے ہم سے جدا ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں. اس استحضار کے ساتھ خوشی ہوئی اس کو اپنے کمال پہ اور اپنی نعمتوں کے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ یہ عجب نہیں. اور اگر کسی آدمی کو اپنی نعمتوں کے اوپر خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، اطمینان ہوا اور اس کے زوال کی طرف بھی دھیان نہیں گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ ضرور اس کے ذہن میں رہا، تو یہ بھی عجب نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کو اپنی نعمتوں پر فخر ہوا، مسرت ہوئی، اطمینان اور خوشی اور سرور سکون حاصل ہوا اور نہ زوال کا اندیشہ کھٹکا اور نہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے کی طرف دھیان گیا، تو ایسی صورت میں یہ عجب ہے اور یہ الامراض ہے. اسی سے کبر پیدا ہوتا ہے اور پھر کبر کے ذریعے ہزاروں آفات اور فتنے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اور اللہ کی نظر میں حقیر بنانے والے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں، اللہ ہی کی طرف سے ملنے کو سوچیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی عطا ہے. اس پر غور کر کے اپنی نعمتوں پہ خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنا کمال نہ سمجھیں، اپنی چیز نہ سمجھیں. نسبت منعم کی طرف ہونا چاہیے، اپنی ذات کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے زائل ہو جانے کو بھی مستحضر رکھنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی یہ فنا ہونے والی نعمتیں ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہمارا اپنا کمال کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیغام ہے اس رکوع میں بیان کیے گئے واقعے کا. واقعہ یہ ہے کہ آدمی جب جب خیر سے محروم ہوتا ہے اور جب جب کسی بھلائی سے محروم ہوتا ہے، کسی نعمت سے اور کسی کمال سے محروم کیا جاتا ہے اور وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے نا، تو اس وقت آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عجب ہی نے اس محرومی سے کا ہم کو شکار کیا ہے. عجب بڑی بلا ہے، بدترین موذی مرض ہے، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے. عام لوگوں کا تو کیا دھیان جاتا، خواص کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی اور اس مرض کی وجہ سے اخروی منفعتوں اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. آج قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہم تمام سالکین راہ تربیت کو اور تمام برادران اسلام کو، بھائیوں کو، بہنوں کو متوجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ عجب بدترین بلا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر عجب نہ کرے، ہر کمال اس کی عطا ہے اور
اور اس کی عطا ہونے کا استحضار کرے، شکر ادا کرے اور مرہون منت بن کر رہے، عبدیت کی شان پیدا کریں اور اپنے آپ کو بندہ بنا کر رکھیں۔ اسی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیے اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر اور اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھ کر، جو لوگ تفسیریں پڑھ سکتے ہیں وہ تفسیروں میں پڑھ کر اچھی طرح سمجھ کر اپنے بیوی بچوں کو اس کے ذریعے سے تذکیر و موعظت کا سامان کیجیے، انہیں سمجھائیے، گھر میں آج اس کی تفسیر و تشریح کریے اور اپنے گھر کے ایک ایک بچے کے ذہن میں اس کو بٹھائیے کہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت چھوٹی بڑی ہے سب اللہ کی عطا ہے، اس میں ہمارا شخصی کمال کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی غیر اللہ کا کوئی احسان ہے، بلکہ اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی دین ہے، اور جس کی دین ہے اس کو فراموش کرنا بڑی محسن کشی اور احسان فراموشی ہے، جسے عام فہم زبان میں کمینگی کہتے ہیں، جو بہت بدترین عادت ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے ہم جیسے لوگوں کے اندر بھی یہ کمینگی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخفی مرض کو سمجھنے اور اس کی اصلاح کرنے اور اس سے اپنے کو دور رکھنے کی اور بچاتے رہنے کی فکر اور کوشش نصیب فرمائے، اور اس موقع کو جب ہم ایک قدرتی اور سماوی آفت کے شکار ہو کر کے گھروں میں محصور و محبوس ہو گئے ہیں، اسے بھی اس شر کو خیر اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے کے زمانے کو بہتر کاموں میں صرف کریں، عبادت میں لگائیں، لغو و لیانی سے بچیں، فون پر ٹائم خراب کرنے اور واٹس ایپ، فیس بک اور کیا کیا بلائیں ہیں، ان بلاؤں سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ مومن کی سب سے بڑی خوبی لایانی سے بچنا ہے، اس لیے اس موقع پر تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو غفلت سے نکل کر دکھائیں اور ذکر اور یادداشت کی زندگی گزار کے بتائیں، ہر وقت اللہ یاد آتا رہے، ہر وقت اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی رہے۔ آج بڑی بڑے مغرور سروں کو اللہ نے جھکایا ہوا ہے، اور بڑی بڑی سرکش اور سپر پاورز اس وقت میں اپنے سپر پاور کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی سپر پاور کے آگے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ وقت نصیحت اور عبرت و موعظت کا ہے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، توبہ اور استغفار کا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب